سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، دوسری اور تیسری آیت پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب خود اپنی مقدس کتاب کے لیے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن سے پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اور اللہ کا حیا دل و دماغ میں رکھنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں یہ بات ایکسپلین کر دی کہ اللہ کی نگاہ میں متقین کون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں متقی بننا تاکہ آپ کو قرآن سے ہدایت نصیب ہو اور قرآن سے ہدایت آپ کو ملے گی تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اگر یہ خواہش ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 3 شرائط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہیں متقی بننے کے لیے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ متقین کی تعریف میں اللہ رب العزت نے 3 کوالٹیز کیا بیان کی ہیں کہ یہ 3 کنڈیشنز ہیں، کوالٹیز ہیں، فلفل ہوں گی تو بندہ اللہ کے حضور متقین میں، پرہیزگاروں میں، ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہوگا۔ اور اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی، رہ گئی، تو قرآن مجید سے وہ ہدایت نہیں پا سکتا صحیح طور پر۔ اور وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس میں ایمان کی بات کی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحی پر، آخرت پر، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، پہلی شرط۔ دوسرے فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جب فرمایا نماز قائم کرتے ہیں تو نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اقامت صلاۃ کا، کہ نماز کا ایک نظام وضع کرتے ہیں، نماز کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک نظام کے طور پر بپا کرتے ہیں۔ 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط، اور یہ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت میں تینوں چیزیں بیان کر دی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ رزق ہے۔ اللہ پاک جو کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 3 ٹکڑے ہیں ایک ہی آیت کریمہ کے، اس میں سن لیں، جو پہلا حصہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ منہاج القرآن کا فوکس ہے، منہاج القرآن کا فکری نظریاتی فوکس ہے، منہاج القرآن کا آئیڈیولوجیکل فوکس ہے، تھیولوجیکل فوکس ہے، اسپریچول اور مورل فوکس ہے، ریلیجس فوکس ہے اس پر، ایمان کو مضبوط کرنا۔ وہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ جب کہا کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ منہاج القرآن کے دیگر فورمز، خواہ اس میں منہاج القرآن کی تنظیمات ہیں، خواہ وہ منہاج القرآن کے قائم کردہ سینٹرز ہیں، خواہ ویمن لیگ ہے، خواہ یوتھ لیگ ہے، منہاج سسٹرز ہیں، یا منہاج جنریشنز ہیں، جو بھی ادارے، علماء کونسل ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، فورمز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، تنظیمات ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اس میں وہ بھی شامل ہیں، اور اسے بطور نظام مضبوط کرنے میں ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ یہ دونوں کی جوائنٹ وینچر سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرنا، یعنی یہ پورے دین کو بپا کرنا ہے، پورے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش دا پریئر، اسٹیبلش کرنے کا مطلب ہے مینٹین کرنا، بطور سسٹم اس کو اسٹرینگدن کرنا، پروموٹ کرنا،
اس کو مضبوط کرنا، اسٹیبلائز کرنا، اور بطور سسٹم اس کا امپیکٹ ہیومن لائف پر قائم کرنا۔ یہ ہے نماز پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے کا فرق۔ تو جب آپ اقامت صلاۃ نماز کو بطور سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں جہاں منہاج القرآن کی تمام فورمز اور ایکٹیویٹیز کا دخل ہے، اتنا ہی برابر درجے کا دخل منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے کہ یہ اس کو کئی مقامات پر فائنانشل سپورٹ دیتی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کی زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں نماز اور دین کا نظام قائم ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں، درس گاہ چاہیے ہوتی ہے، تربیت گاہ چاہیے ہوتی ہے، کیمپ چاہیے ہوتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز جو مختلف فورم انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہیں فائنانشل سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹیز اور سپورٹ یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایکٹیویٹیز وجود میں نہیں آ سکتی، ایکٹیویٹیز جنریٹ نہیں ہو سکتی جب تک انہیں فائنانشل سپورٹ نہ ملے۔ ہر ایکٹیویٹی فائنانشل سپورٹ کی محتاج ہے۔ دین کا ہر عمل، آپ حج کرتے ہیں تو پیسے کے بغیر تو حج نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ پاک نے حج فرض ہی ان لوگوں پر کیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ تو مال کی سپورٹ، پیسے کی سپورٹ آ گئی نا، اس میں مالی سپورٹ، یہ دین کے ارکان کا حصہ ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ فائنانشل پوزیشن کی انوالومنٹ کے بغیر واجب ہی نہیں ہوتی، ہے بھی صاحب استطاعت پر فرض، جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ تو دو رکن ایسے ہیں کہ اگر مالی استطاعت نہ ہو تو دین کے وہ دو رکن وہ بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نیا اینگل ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بات ذہن میں رکھ لیں کہ دین کے 5 ارکان ہیں، شہادت توحید و رسالت، اس کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج، 5۔ اب 5 میں ترتیب سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ حج فائنانشل سٹیبلٹی کے بغیر بندے کی پوری زندگی سے یہ ایک رکن ہی خارج رہتا ہے۔ سو جو لوگ اس صاحبان استطاعت نہیں، بھلے وہ 100 سال زندگی پائیں مگر یہ رکن اپنی زندگی میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، نہ ان پر واجب ہے نہ وہ ادا کر سکتے۔ زکوٰۃ، جو آدمی ساری زندگی غریب رہا، محتاج رہا اور صاحب استطاعت نہیں ہوا، جس کی ایک خاص فقہی اور شرعی تعریف ہے، نصاب کو نہیں پہنچا، وہ پوری زندگی بھلے 100 سال عمر پالے، وہ زکوٰۃ اس پر نہ واجب ہے نہ اس نے ادا کی، سو یہ رکن بھی اس کی زندگی سے خارج رہا۔ یہ ہے جو نئی جہت بتا رہا ہوں، یعنی 5 ارکان دین کے ارکان 5 میں سے 2 رکن اس کی زندگی میں ہی نہیں ہیں، انہیں پریکٹس ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آ جائیں روزہ، تو صیام رمضان دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ اس میں فائنانشل انوالومنٹ نہیں ہے، مگر اس روزے کے لیے بھی انسان کو ویل بینگ چاہیے، صحت چاہیے، صحت توانائی کے لیے اس کو صاف ظاہر ضروریات کی پورا ہونا چاہیے، اس میں بھی سحری اور افطاری ہے، آپ خود بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ چلو اگر کسی کو سمجھے کہ میرے روٹین کے گھر کے اخراجات میں سے سحری بھی ہو گئی، افطاری بھی ہو گئی، دیٹس فائن، اوکے، مگر اگر کوئی یہ کروانا چاہے یہ نیکی کا کام کہ میں افطار کرواؤں گا، تو فائنانشل سٹیبلٹی کے بغیر یہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری دنیا میں مساجد میں، ہمارے مراکز پر، نہ صرف منہاج القرآن میں بلکہ ہر جگہ مسجد میں لوگ افطار کراتے ہیں، شام کو ہر جگہ افطار ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آ کے ہمارے منہاج القرآن کے مراکز پر، اور اس طرح اور بھی بڑے مراکز اور مساجد میں یہی معمول ہوگا، سینکڑوں کی تعداد میں ہر شام لوگ افطار کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن انوالو ہو گئی، یعنی منہاج فاؤنڈیشن کی بات صرف نہیں کر رہا، اینی ویلفیئر فاؤنڈیشن، اینی چیریٹی آرگنائزیشن آل اوور دا ورلڈ۔ تو یہ چیریٹی کا کام ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ صدقہ اور خیرات ہے، ڈونیشنز ہیں۔
وہ ڈونیشن دیتا ہے انسان تو افطار ہوتا ہے. اب نماز پہ آ جائیں، پیچھے ہٹتے آ رہے ہیں. اقامت صلاۃ ویلفیئر اور چیریٹی ورک کے بغیر بھی ممکن نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ بڑا سمپل جواب ہے. اکیلے پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں مصلی پر، ٹھیک ہے. اگر نماز با جماعت پڑھنی ہو تو کوئی مسجدیں بنائے گا تو اس میں جماعت ہوگی. مسجد بنانا چیریٹی ورک ہو گیا. پھر آپ ڈونیشن دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. صرف زکوٰۃ کی ایک مد مسجد پہ نہیں لگتی، مگر جو صدقات نافلہ ہیں وہ ساری چیریٹی لگتی ہے. تو کوئی پیسہ لگائے گا، چیریٹی دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ڈونیشن دے گا تو مسجدیں بنیں گی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو مسجد بنے گی تو اس میں امام اور خطیب مقرر ہوں گے اور باجماعت نماز ہوگی. تو نماز کا باجماعت ہونا، وہ یقیمون الصلاۃ، باجماعت نماز ادا کرنا بھی چیریٹی ورک کے نتیجے میں. تو 3 براہ راست ارکان اسلام ہو گئے کہ جو چیریٹی ورک کے بغیر نماز با جماعت بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ مسجدیں قائم نہیں ہو سکتی. اور روزے کی بات میں نے واضح کہہ دی کہ وہ پارٹلی اس کا بھی تعلق چیریٹی ورک کے ساتھ ہے. تو صرف بچ گیا کلمہ شہادت، توحید اور رسالت کی شہادت گواہی دینا. پہلا رکن ایمان کی بنیاد بنا، اور 4 رکن ڈائریکٹلی اور ایک آدھ انڈائریکٹلی وہ ویلفیئر کی، چیریٹی کی، مالی معاونت کی محتاج. تو ارکان اسلام بھی اپنی عملی شیپ میں نہیں آتے، وجود میں نہیں آتے. یہ معنی ہے اقامت الصلاۃ. جب تک چیریٹی ورک نہ ہو تو گویا دین قائم نہیں ہوتا. پریکٹیکلی ہماری لائف میں دین اسٹیبلش نہیں ہوتا، نماز کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوتا، دینی احکام اجتماعی طور پر وجود میں نہیں پاتے اگر چیریٹی ورک ان کے پیچھے نہ ہو. جب دین اسٹیبلش نہیں ہوتا چیریٹی ورک کے بغیر، تو دین کی نوکری کرنے والے ہیں نا ہم منہاج القرآن کے لوگ یا دیگر تنظیمات، تو ان کا کام کیسے اپنے مقصد اور ڈیسٹینیشن تک پہنچے گا؟ دیکھو نا، انسانی جسم ہے، اس میں ہم زندہ ہیں، ہمارا دماغ ہے، دل ہے، لنگز ہیں، لیور ہے، کڈنیز ہیں، یہ سارے اعضاء رئیسہ ہیں. اگر کوئی سمجھے کہ یہ سارے اعضاء کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، درست بات ہے، بے شک زندہ ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اعضاء کس طرح زندہ ہیں؟ انہیں آکسیجن جا رہی ہے تو یہ زندہ ہے نا. آکسیجن باہر سے آتی ہے. اگر آکسیجن ان کو فراہم نہ ہو تو یہ سارے جو وائٹل آرگنز ہیں جن کے باعث ہماری زندگی قائم ہے، وہ سارے ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. تو زندگی ایک بیرونی امداد کے ساتھ قائم ہے جسم کی. اب ہمارا خیال تھا کہ نہیں، دل جب تک دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ ہے، دماغ جب تک بریک ڈاؤن نہیں ہوا، فنکشن کر رہا ہے، ڈیڈ نہیں ہے تو ہم زندہ ہیں. لنگز کام کر رہے ہیں، کڈنیز کام کر رہے ہیں، لیور کام کر رہا ہے. ہم یوں سمجھتے رہے کیونکہ ہم نے فوکس صرف انہی 5 چیزوں پر کیا یا 6 یا اندر کے اعضاء پر کیا، لیکن دیکھا کہ یہ اعضاء کیسے زندہ ہیں. ان کو باہر سے آکسیجن جا رہی ہے، تازہ ہوا جا رہی ہے، پھر ان میں خون گردش کر رہا ہے. خون کی سپلائی جہاں جہاں جا رہی ہے وہی فریش ہے. جہاں خون کی سپلائی نہیں جائے گی، کیونکہ خون ہی کیری کر کے جا رہا ہے ہر جگہ آکسیجن کو، تو وہ فریش ہے، ورنہ آرگن ڈیڈ ہو جائیں گے. تو یہ جو سپلائی لائن ہے، اس کو دین میں چیریٹی ورک کہتے ہیں، ویلفیئر ورک کہتے ہیں، اور اس کو قرآنی اصطلاح میں انفاق کہتے ہیں، مال خرچ کرنا. تو قرآن مجید نے یہ ایک ہی آیت کے اندر 3 چیزوں کو آپس میں جوڑا کہ دیکھیے ایمان، نماز اور انفاق، چیریٹی، 3 اس طرح جڑے ہوئے ہیں. اور اب میں نے سمجھا دیا کہ نماز کا نظام اور ایمان کا استحکام وہ جن جن چیزوں کے ذریعے وجود میں آتا یا عمل میں آتا ہے، وہ چیزیں اپنے قیام کے لیے اور استحکام کے لیے چیریٹی ورک، فائنانشل سپورٹ اور انفاق کی محتاج ہے. اس کے بغیر کسی چیز کا وجود قائم نہیں ہوتا.